الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سامعین ذی وقار، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، بالخصوص حضرات علماء اکرام، آج کی یہ پروقار تقریب اپنی سابقہ روایات کے مطابق انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ آپ حضرات جوش، جذبے، بلبلے، محبت کے ساتھ اس خوبصورت پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر مقامی جماعت کے تمام ہی ذمہ داران، کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص مولانا رب نواز طاہر صاحب، محترم جناب عطا محمد دشالی صاحب، جن کے مشاورت اور سرپرستی کے نتیجے میں آج بھی اور اس سے چند دن پہلے عظمت صحابہ کے نعروں سے مانسیرہ کی فضائیں گونج رہی ہیں، اور گونج رہی تھی اور گونجتی رہے گی انشاءاللہ۔ سامعین ذی وقار، ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو کلمے کے نام پر بنا، روئے زمین پر مدینہ منورہ کے بعد اگر زمین کے کسی ٹکڑے کو کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا تو اس ایک ٹکڑے کا نام پاکستان ہے۔ کلمے کے نام پر لیے جانے والے اس ملک کی حیثیت دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح مسلمانوں کے محلے میں تمام گھر مسلمانوں کے ہوتے ہیں لیکن ایک مسجد ہوتی ہے۔ کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک میں
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ایک ایسا ملک بناؤں جہاں پر لوگ نمازیں پڑھیں، جہاں پر لوگ روزے رکھیں، حج کے لیے جائیں، اور بس ایک مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے کہ ہندوستان میں ان کو گائے ذبح کرنے میں مشکلات ہیں، تو پاکستان میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ وہاں پہ لوگ بقرہ عید پہ گائے آسانی سے ذبح کر لیں۔ محمد علی جناح نے پاکستان کو اس لیے بنایا کہ روئے زمین پر ایک ایسا ٹکڑا حاصل کیا جائے جس کے اوپر نظام خلافت راشدہ کو، قرآن و سنت کے نظام کو ایک ایسی تجربہ گاہ کے طور پر نافذ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ جس سے نہ صرف مسلم ممالک رہنمائی حاصل کریں بلکہ غیر مسلم ممالک کے سامنے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں بنائے گئے اس نظام سے رہنمائی کے لیے وہ سنہرے اصول ہوں کہ جن اصولوں کے تحت آج بھی غیر مسلم ممالک کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول نہ صرف رائج ہیں بلکہ وہ ان اصول و قواعد و ضوابط کو اپنے ملک کی قوانین کی کتاب کا سنہرا باب کہتے ہیں۔ دور جدید میں جب مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، سیدنا حسن، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں پھیلنے والے اسلام کو ایک جگہ پر منظم نظام کے تحت دیکھیں گے تو یقیناً ان کے لیے یہ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے اور شاید دور جدید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ پرانا نظام مشینی دور میں، دور حاضر میں ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک اعتراض تو اس پہلو سے کیا گیا اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے کہ جناب یہ آج کے دور میں، جدید دور میں قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کے خلاف ہر مسلمان برسرے پیکار ہوا، لیکن ایک دوسرا شخص جس نے اسلام سے اس ملک کو اور پوری دنیا کو دور رکھنے کے لیے ایک انتہائی گھنونا اور ایک بدترین وار کیا، اور وہ بدترین وار، وہ انتہائی گھنونا کردار، وہ انتہائی بدبودار وہ وار یہ تھا کہ آج کے دور میں آپ جناب مشینی دور کے اندر ان لوگوں کے نظام کو بات لانے کی بات کر رہے ہیں جن لوگوں کا نعوذ باللہ ایمان مشکوک تھا۔ آپ ان لوگوں کے نظام کی بات کر رہے ہیں جن کو خود وہ مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ان لوگوں کے نظام کو آئیڈیل حیثیت کے طور پر اس ملک میں اور دنیا میں لانا چاہتے ہیں جنہوں نے نبی کے جانے کے بعد معاذ اللہ نبی کی بیٹی کو حق نہیں دیا۔ آپ ان کے عدل و انصاف کی مثالیں دیتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے 12 سالہ دور میں نبی کے نواسوں کو، نبی کی بیٹیوں کو انصاف نہیں دیا۔ آج یورپ حضرت عمر فاروق کا نام غیر مسلم ہونے کے باوجود چون کر لیتا ہے، احترام سے لیتا ہے، ادب سے لیتا ہے۔ غیر مسلم حضرت عمر فاروق کے دور کو تاریخ انسانیت کا سنہرا دور بتلاتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا
اپنے آپ کو اسلام کی صفوں میں شامل کروانے پر اصرار کرنے والا ابو بکر کے نظام پر طعن کرے، عمر کے عدل پر طعن کرے اور اس دور کو بدترین دور کہے. جو شخص یہ کہتا ہے اسلام مشینی دور میں قابل عمل نہیں، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جو یہ کہتا ہے نظام خلافت راشدہ کے ستونوں کا ایمان نہیں تھا، اس شخص کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. یہ شکلیں مختلف ہیں لیکن پروگرام ایک ہے. یہ شکلیں مختلف ہیں لیکن ان کی منزل ایک ہے. یہ شکلیں مختلف ہیں لیکن اصل میں میرے ملک اور پوری دنیا کو قرآن و سنت کے نظام کی بہاروں سے دور رکھنے کے لیے وہی طبقہ آڑے آتا ہے جس کو نبی کے پہلو میں سونے والے ابو بکر و عمر پسند نہیں. یہ وہی طبقہ ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں جناب نبی کے مصلے پہ آئے اور نبی کے مصلے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، نبی کی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا، نبی کی بیٹی کو حق نہیں دیا. پہلا سوال یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمہارے کہنے کے مطابق، حالانکہ بخاری شریف میں ارسلت کا مفہوم بتا رہا ہے، حضرت فاطمہ خود نہیں گئی، اور اگر آپ کے کہنے کے مطابق ایک دوسرے مفہوم کے تحت مان لیا جائے حضرت فاطمہ تشریف لے گئیں، تو حضرت فاطمہ کا تشریف لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ابو بکر کو حق سمجھتی تھیں. جس کو آپ حق نہ سمجھتے ہو اس کے پاس آپ حق لینے کے لیے جاتے؟ بولو. حق سمجھا تو حق کا مطالبہ کیا اور کہتے دربار میں کھڑا رکھا. حضرت ابو بکر کا دربار کون سا تھا پہلے تو یہ بتاؤ. تو مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر و عمر کا دربار ہے، اور حضرت ابو بکر و عمر کا جو دربار ہے یہ پاک پیغمبر کی مسجد ہے، اور یہ مسجد وہ ہے کہ اسی مسجد کے صحن میں حضرت فاطمہ کا دروازہ کھلتا ہے. افسانے بنائے جا رہے ہیں. وہ جی دربار میں گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر کا دربار تھا ہی کوئی نہیں. وہ ابو بکر دربار کہاں سے بنا لیتا جس نے ایک دن کھانے کے ساتھ میٹھا آنے پہ اپنا وظیفہ کم کروا دیا، جس نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میرے ضروری اخراجات میں بیت المال سے میرے لیے کھانا آتا ہے، اس کھانے کے پیسوں کو کھانے پہ استعمال کرنے کے بعد تھوڑے تھوڑے پیسوں کو بچا کر بیوی نے ایک دن جب جناب ابو بکر کے کھانے کے ساتھ میٹھا رکھا تو پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ بیوی کہنے لگی یہ میں جوڑتی رہی، آج آپ کو کھانے کے ساتھ ان تھوڑے سے جمع ہونے والے پیسوں سے میٹھا بھی بنا کے دے دیا. کھانا نہیں کھایا، پہلے بیت المال کی طرف گئے اور جا کے منشی سے کہا اور لکھنے والے لکھ لے، مجھے ضرورت سے زیادہ دے رہے ہو، مجھے صرف کھانے کی ضرورت ہے، میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. جو میٹھے کے بھی چند پیسے کٹوا کے آ جائے اور دنیا سے جائے تو یہ کہہ کے جائے کہ مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا، نئے کپڑوں میں کفن نہ دینا. اور یہ کہنے والا کون ہے جو کہتا ہے پرانے کپڑوں میں کفن دینا؟ یہ کہنے والا وہ ہے جس کی مکہ میں اپنی ریشم کی دکانیں تھیں. کہتے حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی. حضرت فاطمہ نے ناراض ہونے کے بعد یہ کہا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا تاکہ ابو بکر کو پتہ نہ چلے اور وہ میرے جنازے میں شرکت نہ کر سکے. میں نے کہا اپنی کتابیں بھی اٹھاؤ.
ہماری بھی اٹھاؤ، دونوں میں ایک نام ملے گا کہ حضرت فاطمہ بیمار تھیں تو حضرت فاطمہ کی تیمارداری کون عورت کرتی تھی؟ حضرت فاطمہ کی دوائی دارو کا ذمہ کس عورت پر تھا؟ حضرت فاطمہ بیمار تھیں، ہر وقت ان کی خدمت میں رہنے والی عورت کون تھی؟ تمام کتابیں بتاتی ہیں حضرت فاطمہ کی تیمارداری کرنے والی، دوائی دارو کا فکر کرنے والی، یہاں تک کہ ان کے غسل اور کفن تک میں شریک رہنے والی عورت کا نام ہے اسماء بنت امیس، اور یہ اسماء ابو بکر صدیق کی بیوی ہے۔ یہ اسماء کون ہے؟ حضرت ابو بکر کی کون ہے؟ حضرت فاطمہ کی تیمارداری کرنے والی کون؟ ابو بکر کی بیوی، ابو بکر صدیق کی بیوی۔ آپ تو ایسے سو گئے ہیں جس طرح آپ کا ایک مہینے کے بعد وہاں جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہے پروگرام؟ ہے تو پہلا کام تو یہ کریں، یہ جنہوں نے کانوں کے اوپر رومال لپیٹے ہوئے نا، یہ اتار دیں۔ ابھی کچھ باقی ہیں، یا پھر مولانا رب نواز صاحب سے درخواست کرتے ہیں وہ آپ کے لیے تبلیغی مرکز سے کچھ بستروں کا بندوبست کروا دیں تاکہ یہاں آپ سوتے بھی رہیں اور سنتے بھی رہیں، سوتے بھی رہیں سنتے بھی رہیں، چونکہ جب بندہ سو جائے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کان تو کوئی بند کر نہیں سکتا۔ تو حضرت فاطمہ کی تیمارداری کرنے والی عورت کا نام کیا ہے؟ اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس۔ اور یہ حضرت ابو بکر کی کیا لگتی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہے اور حضرت فاطمہ کی تیمارداری کر رہی ہیں۔ واقعہ تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت اسماء سے کہا، اسماء مجھے بتاؤ، میں دنیا سے چلی گئی تو میرا جنازہ اسی طرح اٹھاؤ گے جس طرح عام عورتوں کا جنازہ اٹھتا ہے؟ اسی اسماء نے کہا، نہیں، میں نے حبشہ کے اندر یہ طریقہ دیکھا ہے کہ چارپائی کے اوپر کمان نما کھجوروں کی شاخیں ڈال دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر پھر چادر ڈال دی جائے تو جس عورت کی میت کا جسم ظاہر نہیں ہوتا۔ لکھا ہے نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ نے جب یہ سوال کیا تو حضرت فاطمہ اپنے باپا کے غم میں کبھی مسکرائی نہیں تھی، لیکن جس دن جناب اسماء نے وہ چارپائی بنا کر کھجوروں کی شاخوں کو رکھ کر تیار کر کے دکھایا، کہا اسماء تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا، اب مجھے تسلی ہے کہ جب جنازہ اٹھے گا تو میرے جسم کو کسی غیر محرم کی نظر نہیں دیکھے گی۔ چنانچہ تدفین ہوئی، اسی طریقے سے ہوئی، اور جب جنازے کا موقع آیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے خود فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں عرض کی، امیر المومنین جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، تمہاری بیوی ہے، حسن و حسین کی ماں ہے، رسول اللہ کی لخت جگر ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا، میرے کانوں نے پاک پیغمبر کا وہ فرمان سن رکھا ہے، جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو اس جماعت میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ امامت کے مصلے پہ آ جائے۔ بیوی میری ہے، ماں حسن و حسین کی ہے، لیکن جنازہ پڑھانا ہے تو آپ نے پڑھانا ہے۔ حضرت زہرا کا جنازہ جناب ابو بکر صدیق نے پڑھایا، اور جناب ابو بکر کے فوت ہونے کے بعد حضرت اسماء بیوہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت ابو بکر فوت ہو گئے، حضرت ابو بکر کی بیوی اسماء بیوہ ہو گئی، اور اس عورت سے حضرت ابو بکر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد بن ابو بکر۔ یہ بالکل چھوٹا سا تھا جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے۔ اسی اسماء کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کیا، حضرت ابو بکر کی بیوہ کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کیا، اور حضرت علی کے گھر میں جب اسماء گئی تو گود میں ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابو بکر تھا۔ گھر علی کا ہے، گھر علی کا ہے، تربیت ابو بکر کے بیٹے کی ہو رہی ہے۔ گھر علی کا ہے، پرورش ابو بکر کے بیٹے کی ہو رہی ہے۔
اور اسی اسما سے حضرت علی کے 2 بیٹے اور پیدا ہوئے، ایک کا نام ہے اون اور ایک کا نام ہے یحییٰ، جسے مکمل نام لیں تو اون بن علی، یحییٰ بن علی کہا جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے شریک انہی کا بھائی محمد بن ابو بکر ہے۔ علی کے بیٹوں کے ساتھ ابو بکر کا بیٹا کھیل رہا ہے، علی کے بیٹے ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ علی کی بیوہ کا سہارا حضرت علی بنے۔ کوئی کہے گا ہاں ابو بکر کے جانے کے بعد علی نے نکاح کر لیا تو شاید تعلق پہلے نہیں تھا بعد میں بن گیا، ایسا نہیں۔ اسی اسما کا نکاح حضرت علی کے بھائی تھے جعفر طیار، جب وہ شہید ہوئے تو حضرت فاطمہ اس وقت حیات تھی۔ حضرت علی کی بھابی اسما بنت امیس جعفر کے جانے سے بیوہ ہوئی۔ حضرت علی نے اپنی بھابی اسما کا نکاح خود حضرت ابو بکر سے کروایا تھا۔ پیار تھا یا نہیں تھا؟ محبت تھی یا نہیں تھی؟ اور حضرت ابو بکر گئے، یہ اسما پھر بیوہ ہوئی، حضرت علی نے نکاح کیا یا نہیں کیا؟ حضرت علی کے بیٹے اون بن علی، یحییٰ بن علی اسی عورت سے پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ پیار ہے یا نہیں ہے؟ تعلق ہے یا نہیں ہے؟ محبت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگلی بات، حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم، کیا نام ہے حضرت علی کی بیٹی کا؟ کیا نام ہے حضرت علی کی بیٹی کا؟ ام کلثوم، جو حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی، حضرت حسن و حسین کی سگی بہن ہے۔ بدبختو تم کہتے ہو عدل و انصاف نہیں تھا، حضرت فاطمہ کے گھر کو جناب عمر نے آگ لگا دی۔ الزام لگانے والا الزام لگاتا ہے حضرت حسن و حسین کے ساتھ حضرت عمر نے زیادتی اور ظلم کیا۔ بتاؤ تو صحیح، حسن و حسین کی سگی بہن اور حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت علی نے حضرت عمر ابن خطاب سے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر حضرت علی نے اپنی بیٹی کے لیے لا اقدامات سمجھا تو خطاب کے بیٹے عمر کو سمجھا۔ یہ پیار کی علامت ہے یا نفرت کی علامت ہے؟ پیار کی علامت ہے یا نفرت کی علامت ہے؟ کئی مرتبہ میرے دل میں آتا ہے کہ یا اللہ یہ رشتہ داریاں ایسے کیوں ہوئی؟ تو وجدان یہی کہتا ہے اللہ نے یہ رشتہ داریاں، یہ اولادیں، یہ سارے رشتے اس لیے جڑوا دیے کہ قیامت تک رنگ برنگی تاریخی روایات میں دنیا پریشان ہوگی، بھٹکتی رہے گی، لیکن ساری تاریخی روایات کے باوجود جس کا جس سے رشتہ ہوا، جس کو جس سے میرے رب نے نسب عطا کیا، جس کی جس کے ساتھ رشتہ داری جڑ گئی، اس رشتہ داری کا کوئی تاریخی روایت انکار کر سکے گی؟ مثال کے طور پر مولانا اعظم طارق کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے علی حیدر، ایک کا نام ہے انس اور ایک کا نام ہے معاویہ۔ 100 سال بھی گزر جائے، لوگ رنگ برنگی باتیں ہمارے حق میں ہمارے خلاف لکھیں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن اس بات سے تو 500 سال کے بعد بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مولانا اعظم طارق کے بیٹے کتنے تھے اور ان کے نام کیا تھے۔ کوئی انکار کر سکے گا؟ میرے اللہ نے رشتے ایسے جڑوائے، پیار اور محبت کا ایسا تعلق بنا دیا کہ 1400 سال کے بعد مختلف غلط فہمیاں ڈالنے والے سارا ٹل لگانے کے باوجود جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ رشتے کیسے ہوئے، یہ بیٹے کیسے پیدا ہوئے، یہ بیٹیوں کے رشتے کیسے گئے، یہ بیوہ ہونے کے بعد علی نے اپنی بھابی کا نکاح ابو بکر سے کیسے کروایا، ابو بکر کے فوت ہونے کے بعد اسی اسما سے علی نے نکاح کیسے کیا، اور علی نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر کیوں رکھے، عمر کیوں رکھے، عثمان کیوں رکھے۔ دنیا بدل گئی لیکن علی کے بیٹوں کے ناموں کو کوئی تبدیل کر سکا؟ کر سکا؟ تو ایک بات واضح ہو گئی، یہ درمیان میں ڈھکوسلا کرنے والا، یہ درمیان میں مختلف قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے اور مقدس شخصیات پر
الزام لگانے والا نہ نبی کے اہل بیت کا وفادار ہے نہ نبی کے صحابہ کا وفادار ہے۔ اہل سنت والجماعت، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ وہ خوش قسمت طبقہ ہے جو نبی کے صحابہ کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، نبی کے اہل بیت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جب آپ حج پہ جاتے ہیں یا عمرے پہ جاتے ہیں، ذرا بتائیں نا جس نے حج یا عمرہ کیا ہے، ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ وہ حالات لے آئے کہ ہم پھر جائیں اور نبی کا روزہ دیکھیں، ہم پھر جائیں اور بیت اللہ کے طواف کریں۔ جب کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے، عمرے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، جب کعبے کے چکر لگاتا ہے تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کعبہ جس کے اوپر کالا غلاف ہے کیا اس کے اندر اللہ ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے نہیں، اللہ نے اپنی خاص تجلی یہاں پہ کی ہے اور نبی نے کہہ دیا اس کا طواف کرو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو ہم اللہ کی بات مانتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد، زیارت کرنے کے بعد حاجی پہنچتا ہے مدینہ منورہ، وہاں پہنچ کے کہتا ہے اچھا بتاؤ یہ گنبد خضراء کے نیچے رسول اللہ ہیں، تو یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ حاجی جب بھی وہاں پہنچتا ہے، عمرہ کرنے والا جب بھی پہنچتا ہے، اس کے ذہن میں 4 باتیں مدینہ میں پہنچ کر ضرور آتی ہیں۔ پہلی بات کہ یہاں پہ میرے نبی ہیں، دوسری بات یہاں ابو بکر ہیں، تیسری بات یہاں عمر ہے، اور چوتھی بات یہ حجرہ عائشہ کا ہے۔ یہ 4 باتیں ہر ایک کے ذہن میں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ آتی یا نہیں آتی؟ آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں یہ بیرونی ایجنڈا ہے، یہ بیرونی ایجنڈا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی دیکھو ہمارا واقعی بیرونی ایجنڈا ہے، ہمارا واقعی بیرونی ایجنڈا ہے، اس لحاظ سے کہ پاکستان سے باہر کے، وہ کہے گا بیرونی کہا، میں نے کہا پاکستان کے اعتبار سے بیرونی اور گنبد خضراء کے اعتبار سے اندرونی۔ گنبد خضراء کا اندرونی نقشہ کیا ہے؟ حجرہ عائشہ کا، اور حضور موجود ہیں، ابو بکر عمر موجود ہیں۔ اب جو وہاں پہ کھڑا ہو کے کہے یا رسول اللہ آپ کے روضے پہ تو آیا ہوں، عائشہ کو نہیں مانتا، آپ کے روضے پہ آیا ہوں، ابو بکر کو نہیں مانتا، آپ کے روضے پہ آیا ہوں، عمر کو نہیں مانتا، عائشہ کون ہے جس کے لیے کملی والے آقا نے فرمایا عائشہ مجھ پہ موت آسان ہو گئی جب مجھے یہ پتا چلا جنت میں تو میری بیوی ہے۔ اور ابو بکر عمر کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دن قیامت کا ہوگا، میں ابو بکر عمر کو بازوؤں سے پکڑ کے یوں اٹھیں گے، ہاکذا نباسو یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے دائیں بائیں ہاتھ میں ابو بکر عمر کے ہاتھ ہوں گے۔ اور ایمانداری سے بتاؤ جو ان مقدس ہستیوں کا انکار کر جائے اس سے بڑا بدبخت اور کوئی ہو سکتا ہے؟ آج کسی کی قبر مدینے میں بن جائے تو لوگ کہتے جی حاجی صاحب حجتے گئے تے موت آ گئی ہے، اسی بڑے خوش ہیں، اللہ نے مہربانی ہے، کعبہ شریف میں جنازہ ہویا ہے۔ کوئی بندے آخدیں جناب مسجد نبوی میں شریف میں جنازہ ہویا ہے تے قبر بنی ہے جنت البقیع وچ، حد ہو گئی۔ اور 1400 سال کے بعد اگر کوئی منصیرہ کا حاجی مدینے میں فوت ہو جائے اور قبر جنت البقیع میں بن جائے، اولاد خوش نصیب ہے، اور جس کی قبر نبی کے پہلو میں بن جائے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ ہمارے لیے سیاسی مسئلہ نہیں ہے، نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ناموس کا مسئلہ، صحابہ کی عزت کا مسئلہ، اہل بیت کی عزت کا مسئلہ،
ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کو بچایا جاتا ہے، جان کو قربان کیا جاتا ہے۔ عائشہ کی عزت پہ پہرا دینا ہمارا ایمان ہے، فاروق اعظم کی عزت پہ پہرا دینا ہمارا ایمان ہے، نبی کے یرانے پہ پہرا دینا ایمان ہے، نبی کے گھرانے پہ پہرا دینا ایمان ہے۔ ایمان کو بچایا جائے گا، جان کو لٹایا جائے گا، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ لاشیں اٹھائی جا سکتی ہے، ناموس رسالت پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ ساتھ ہیں؟ ساتھ رہیں گے؟ صوبہ ہزارہ کی تحریک چلے تو پنجابی نہیں آتا، جنوبی پنجاب کی تحریک چلے تو ہزارے والا نہیں آتا، لیکن تحریک ابو بکر کی چلے پھر کون پنجابی کون بلوچی؟ وہ تحریک عمر کے نام کی چلے، کون پولیس والا کون کاروبار کرنے والا؟ وہ بات اماں عائشہ کی ہو، پھر کوئی فوجی ہو، کوئی پولیس والا ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، پیچھے نہیں رہ سکتا، چونکہ یہاں مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایمان کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم چاہتے کیا ہے؟ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ یہ مقدس ہستیاں جن کے تذکرے اللہ نے اپنے قرآن میں کیے، وہ مقدس ہستیاں جن کو میرے نبی کے لیے رب نے چنا، وہ پاکیزہ نفوس جو پاک پیغمبر کا حرم اور پاک پیغمبر کا دوستانہ ہے، ان کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنے۔ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ یہ جائز مطالبہ یا ناجائز ہے؟ کہتے جی یہ قانون اگر بنا تو یہ غلط استعمال ہو جائے گا، یہ جو 302 لگتی ہے یہ ہمیشہ ٹھیک لگتی ہے؟ کتنی مرتبہ تفتیشی بے گناہ کر دیتا ہے، کتنی مرتبہ عدالت بے گناہ کر دیتی ہے، تو کیا 302 کے غلط استعمال کی وجہ سے 302 لگنا بند ہو گئی؟ اگر کوئی یہ کہے 302 کی سزا قتل نہیں بلکہ 3 سال ہے، تو آپ خود بتائیں قتل زیادہ ہوں گے یا کم؟ زیادہ ہوں گے یا کم؟ اور اگر کوئی کہے کہ 302 کی سزا موت ہے اور سزائے موت بھی فوری، قتل زیادہ ہوں گے یا کم؟ یہی تو ہم کہتے ہیں، جب جان کی سزا موت ہے تو جو ایمان پہ قاتلانہ حملہ کرے اس کی سزا بھی موت ہونی چاہیے۔ جو جان پہ حملہ کرے اس کی سزا ہے، جو میرے نبی کے ابو بکر عمر عثمان پہ حملہ کرے اس کی سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ افسوسناک بات ہے، صحابہ پہ کوئی گستاخی کرے تو اس پہ لگتی ہے 298A۔ 298A کا موجودہ قانون کیا ہے کہ آپ کو جج بغیر گرفتاری کے پکی ضمانت دے سکتا ہے، آپ کو جج گرفتاری سے پہلے صرف جرمانہ کر سکتا ہے، یا 3 سال زیادہ سے زیادہ 3 سال تک قید میں رکھ سکتا ہے۔ اور اگلی بات، سائبر کرائم ایکٹ کے تحت اگر آپ نے منصیرہ کی کسی لڑکی کی تصویر فیس بک پہ شیئر کر دی جس سے اس کو محسوس ہوا کہ میری عزت کو اچھالا گیا ہے، تو آپ کا 354A کا قانون موجود ہے۔ اس قانون کے تحت اس فیس بک پر ہزارہ کی، منصیرہ کی، عام لڑکی کی، منصیرہ کی بیٹی کی گستاخی کرنے والے کو 14 سال یا عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ حد ہو گئی، اگر کوئی منصیرہ کی بیٹی کی توہین کرے تو سزا 14 سال ہے، اور کوئی صدیق کی بیٹی کی توہین کرے تو سزا 3 سال ہے۔ گستاخیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ گستاخ کو حوصلہ کیسے ملا؟ گستاخ کو جرأت کیسے ہوئی
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر مقدس ہستیوں کے لیے قانون کمزور ہے. اگر قانون سخت ہو تو گستاخ کو لگام آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ مجھ سے پہلے عطا محمد دشانی صاحب کہہ رہے تھے ہم چاہتے قانون کا ہاتھ گستاخ کی گردن تک پہنچے، ہم نہیں چاہتے کہ غازی فیصل کا ہاتھ ملزم کی گردن تک پہنچے. ہم چاہتے قانون بنے تاکہ ملک سے فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ ہو. اور اگلی اور اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی یہ گستاخیاں کرنے کے بعد ملک کے اندر شیعہ سنی فسادات کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ عالمی سازش ہے، یمن شام عراق کی طرح میرے ملک پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش ہے، تو پہلا سوال یہ ہے اس سازش کے نتیجے میں گستاخیاں کر کے آگ لگانے والے اہل سنت ہیں یا کوئی اور ہے؟ اہل سنت تو نہیں ہے. ایک بات واضح ہو گئی کہ میرے ملک کو توڑنے والی سازش کا شکار اہل سنت نہیں ہوئے. اہل سنت ہوئے، گستاخیاں ہوئیں لیکن ایف آئی آر درج کروائی. اور میں یہ بات آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، ایف آئی آرز ہم نے 2 3 4 نہیں، ہمارے بعض نئے دوست کہتے ہیں مولانا صاحب اگر 2 4 جگہ پہ گستاخی ہو گئی تو آپ نے پورے ملک کے اندر احتجاج کیوں شروع کر دیا؟ آپ وہاں پر آئی جی صاحب سے ملیں، وزیر قانون وزیر اعلیٰ سے ملیں اور اپنے مسائل حل کریں، گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. 1 2 گستاخیاں نہیں، گزشتہ 1.5 سال میں گستاخیوں کی 300 ایف آئی آریں ہم نے درج کروائی ہیں. کتنی ایف آئی آریں؟ 300 کے قریب ایف آئی آریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک قتل کے بعد اگر دوسرا قاتل قتل کی جرات نہیں کرتا تو ایک گستاخی کے بعد دوسرا گستاخ جرت کیسے کرتا ہے؟ وجہ صاف ہے، وہ 300 ایف آئی آرز میں جو ملزمان تھے ان میں سے قریباً 200 سے زیادہ لوگ چند دنوں کی جیل کاٹنے کے بعد باہر آ چکے. کمزور ہے قانون. جج کہتے ہم کیا کریں؟ ہم پولیس سے بات کرتے ہیں. پولیس کہتے مولانا اسمبلی میں بات کریں، ہم سنی ہیں، ہم عائشہ صدیقہ کو ماں مانتے ہیں، ابو بکر کا نام آتا ہے تو چومتے ہیں. پولیس والا بھی کہتا ہے بتائیں ہم کیا کریں؟ قانون کمزور ہے، قانون کمزور ہے، قانون کمزور ہے، جس کے نتیجے میں گستاخیاں درجنوں سینکڑوں میں نہیں ہزاروں تک پہنچ چکی ہیں. 1 مہینے کے بعد قائد کے پی کے عطا محمد دشانی نے آپ کو کہا قانون سازی نہ ہوئی تو ہم قومی اسمبلی تک پہنچیں گے، صدیق اکبر کی ناموس کے قانون کے لیے جائیں گے، فاروق اعظم کی ناموس کے قانون کے لیے جائیں گے. اور اس کے لیے آپ تیاری آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ، بھرپور تیاری کریں گے. اب تو آسان ہے، موٹر وے سے 1.5 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، پہنچ جائیں گے نا انشاءاللہ. اور ہمارا یہ مطالبہ حکومت سے مخالفت کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارا یہ مطالبہ ملک میں امن قائم کرنے کی بنیاد پر ہے، اس ملک سے فسادات کے خاتمے کے لیے ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اپوزیشن کا نعرہ لے کر نکل رہے ہیں. کوئی کہتا ہے وہ جی مریم کی گاڑی کو پتھر لگا تو مجھے بہت افسوس ہوا. میں اس نون لیگ والے سے کہتا ہوں حد ہو گئی، مریم کی گاڑی کو پتھر لگا اور تجھے افسوس ہوا، صدیق کی بیٹی پہ کوڑا اچھالا گیا، تیرا دل نہیں ہلا؟ نواز شریف کو پیشی پہ بلاؤ، کسی اور لیڈر کو نیب کا نوٹس چلا جائے، کہتے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور نبی کے ابو بکر کے ایمان کا انکار کر دیا گیا، کسی کو پسینہ بھی نہ آیا.
ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے، ہم یاران مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے، ہم نبی کے کنبے قبیلے کی بات کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ وقت آئے گا جب اس پرامن جد و جہد کے نتیجے میں میرے ملک میں مقدس شخصیات کو قانونی تحفظ ملے گا، اور میرے ملک سے ہمیشہ کے لیے ان فسادات کا خاتمہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔